حسین کی جان کو قربان کرنے کا صدقہ ہے۔ میں کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، درے شبیر پہ پلکوں کو بچھانے والے، درے شبیر پہ پلکوں کو بچھانے والے، اور ہم حسینی ہیں علم دل پہ لگانے والے۔ میں نے جب اس علم کو دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت کی بارگاہ میں دو علم لگے ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا کا تو مولا علم لگانے والوں کو سلامت رکھے۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہم در شبیر پہ پلکوں کو بچھانے والے، ہم حسینی ہیں علم دل پہ لگانے والے، اور شاعر کہتا ہے، حرملا تیر چلا تجھ میں اگر ہمت ہے، حرملا تیر چلا تجھ میں اگر ہمت ہے، ڈر نہیں سکتے محمد کے گھرانے والے، ڈر نہیں سکتے محمد کے گھرانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے، مجھ کو تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں حسین۔ آپ اس سے تاریخ پڑھے ہو یا نہ پڑھے ہو، لیکن آپ یہ ضرور مانیں گے کہ مجھ کو تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں حسین، مٹ گئے تیرے گھرانے کو مٹانے والے، مٹ گئے تیرے گھرانے کو مٹانے والے، مٹ گئے تیرے گھرانے کو مٹانے والے۔ دیکھیں کہاں ہے یزید کا نام، اور آج گھر گھر میں حسین تمہیں نظر آئیں گے، گھر گھر میں حسین کا صدقہ نظر آئے گا۔ تو مٹ گئے تیرے گھرانے کو مٹانے والے۔ ایک اور شعر دیکھے، بڑا پیارا مجھے لگا کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، کیا کہنا ہے، سمجھ میں کیوں نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، اور حسین آپ بتائیں فنا بقا کیا ہے۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، حسین آپ بتائیں فنا بقا کیا ہے، حسین آپ بتائیں فنا بقا کیا ہے۔ اور سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزیدی سوچ میں سے پھر کٹا کیا ہے، یزیدی سوچ میں سے پھر کٹا کیا ہے، یزیدی سوچ میں سے پھر کٹا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت حسین، عظمت حسین، عظمت حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا لگا نا؟ تو حضرات، یہ ہے فنا اور بقا۔ یہ جو محرم الحرام چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں جس میں فضائل اہل بیت کچھ ذکر آپ تک پہنچا دوں، کچھ باتیں آپ تک بتا دوں۔ آپ کی کچھ شانیں ہیں، کتنے آپ بلندیوں کے مالک ہیں، کتنے شانوں کے مالک ہیں، بے شک ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا فرما رہے ہیں کہ تم فرما دو کہ میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر اپنے قرابت داروں سے محبت۔ اللہ فرما رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ آپ کیا ہیں، آپ کتنی محنت کی ہیں، کتنا دین کا کام کیا، کوئی اجرت نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کریں۔ وہ قرابت دار کون ہیں؟ وہ آپ کے رشتہ دار، آپ کی آپ کے اولاد ہیں۔ آئیے ذرا شان امام حسین دیکھتے ہیں، شان امام حسن دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل بیت میں آتے کون کون، ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر چادر ڈال کر باہر تشریف لائے، اتنے میں دائیں طرف سے حضرت امام حسن آ گئے، بائیں طرف سے حضرت امام حسین آ گئے، اور آپ کے پیچھے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی مشکل کشا آ گئی۔ تو جیسے ہی آپ آتے ہیں، آپ نے اپنی چادر میں تمام اپنے خاندان کو سمیٹ لیا اور فرماتے، یا اہل البیت السلام علیکم، یہ اہل بیت ہیں، انہیں سلامتی ہو۔ جیسے ہی ایک صحابیہ آپ کے قریب آنے کی کوشش کی، پیارے آقا نے فرمایا، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت کون ہیں؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی مشکل کشا۔ اور ایک اور راوی فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں آپ کی تمام آل موجود ہیں۔ اور تفسیر خزانہ العرفان میں آپ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی تمام اولاد، آپ کی تمام ازواج اہل بیت اطہار سے مراد ہے۔
کافی طویل روایتیں ہیں. اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کیسی اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے. ذرا محبت اہل بیت کا اندازہ لگائیں اور ہم اور آپ اپنے گروان میں جھانکیں کہ ہم کیسے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تحقیق کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کوئی بشر ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ کیسے حسنین کریمین سے آل مصطفیٰ سے اہل بیت اطہار سے کیسی محبت فرما رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جنازے پہ تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت امام حسین بھی جنازے میں تشریف لے جاتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قدم مبارک سے گرد کو صاف کرنے لگے. آپ کے پیروں مبارک میں کچھ مٹی لگ گئی تو صحابہ نے فرمایا یا سیدنا صدیق اکبر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر تم ان کی فضیلت جان لو گے تو یہ پیر کی گرد کی بات انہیں تم اپنے قدموں میں بٹھا کر چلو گے. اتنی فضیلتوں کے مالک ہیں، اتنی شانوں کے مالک ہیں یہ حضرات. یہ ہے صحابہ کرام کا اہل بیت سے محبت کہ صحابہ کرام کیسی محبت اہل بیت سے کیا کرتے تھے. اور آگے چلیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت آتی ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کے نماز عصر مسجد نبی میں ادا فرماتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ حضرات باہر تشریف لاتے ہیں. غالباً روایت بتاتی ہے کہ اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے. اب صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسی محبت فرما رہے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تھا. تو میں انہیں جواب دیتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ کر باہر آتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور حسنین کریمین اس وقت مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. اب ذرا انداز محبت دیکھیں صحابہ کرام کا آپس میں کیسی محبت ہے اور آپس میں کیسی محبت کیسی یارانہ ہے. ذرا محبت دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں میں بٹھا لیتے ہیں اور روایت بتاتی ہے کہ آپ اپنے خاندان سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کیا کرتے تھے. میں نے آج تک کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے شہزادے کو اپنے کندھوں میں اٹھایا ہو، مگر جب یہ روایت پڑھتا ہوں تو محبت کا یہ انداز بھی نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے ایسی محبت فرمایا کرتے تھے کہ انہیں اپنے کندھوں میں بٹھا لیا کرتے تھے، انہیں اپنے کندھوں میں بٹھا لیا کرتے تھے. یہ تھی محبت. تو جب حضرت ابوبکر صدیق نماز عصر پڑھ کر باہر آتے ہیں تو آپ نے جب اپنے کندھوں میں انہیں بیٹھا لیا اور فرماتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں کہ جب کسی سے دوستی ہو جاتی، کسی سے یارانہ ہو جاتی تو انہیں مذاقاً بھی کچھ بات کہہ دیا جاتا ہے. تو آپ جب انہیں اپنے کندھوں میں بٹھا لیتے ہیں تو فرماتے ہیں میں انہیں اس لیے کندھے پہ بٹھایا ہوں کہ یہ تمام نبیوں کے سرور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں. یہ حضرت علی سے مشابہت نہیں رکھتے. جیسے ہی حضرت ابو صدیق نے الفاظ کہے تو حضرت مولا علی رسول سے مسکرانے لگ گئے کہ کیسی محبت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کی وجہ سے یہ اپنے کندھوں میں بٹھا لیے ہیں. حالانکہ وہ دونوں میں آپس میں محبت تھی. مجھے دکھانے کے لیے، حضرت علی سے دکھانے کے لیے کہ دیکھیے کیسے یارانہ ہے. تو جیسے آپ نے یہ الفاظ سنے تو آپ مسکرانے لگ گئے. فرماتے ہیں یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کرام کا اپنا خود بیان ہے کہ جب ہمیں حضور کی زیارت کرنی ہوتی آپ کے جانے کے بعد تو ہم حسنین کریمین کو اپنے سامنے کھڑا کرتے تھے اور آئینہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا کرتے تھے. گویا حسنین کریمین آئینہ مصطفیٰ ہیں. اور روایت بتاتی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہہ تھے اور ناف سے لے کر قدم تک حضرت امام حسین مشابہہ تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہمیں حضور کی زیارت کرنی ہوتی تھی ہم دونوں شہزادوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، حضور کی زیارت فرما لیا کرتے تھے. یہ ہے حضرت امام حسنین کریمین جنہیں ہم اور آپ جانتے پہچانتے ہیں. اور ایسے دیکھے حضرت عمر فاروق اعظم کیسی محبت کر رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ مال غنیمت آیا، ایک ملک فتح ہوا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا اور وہ تمام مال غنیمت کو مسجد نبوی شریف میں لایا گیا. اب جب مسجد نبوی شریف میں تمام مال جمع ہو گئے تو لینے کے لیے مال سب سے پہلے حضرت امام حسن تشریف لائے.
اب رنگ دیکھیں، محبت کا انداز دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابھی آپ نے سیدنا صدیق اکبر کی محبت دیکھی اہل بیت اطہار سے. اب دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم کیسی محبت فرمائے ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں. تو جیسے ہی مال غنیمت آیا سب سے پہلے امام حسن سامنے آئے. تو کسی نے ندا کی امام حسن سامنے آ گئے ہیں. آپ نے فرمایا انہیں 1000 درہم دیا جائے. حضرت امام حسن 1000 درہم لے کر کے اپنے گھر چلے گئے. پھر دوسری مرتبہ میں حضرت امام حسین تشریف لے آئے. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے آواز دی کہ شہزادہ رسول کو 1000 دینار عطا کیا جائے. وہ بھی 1000 دینار لیے اور چلے گئے. پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سگے شہزادے تشریف لائے اور آپ نے اعلان کیا کہ انہیں 500 درہم دیے جائیں. جب انہیں 500 درہم دیا گیا تو جب یہ پوری مجلس برخاست ہو گئی تو آپ اپنے گھر پہ جاتے ہیں، کہتے ابا جان میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوان تھا، میں نے جہادیں کی ہیں، آپ کے ساتھ میں نے لڑی بھی ہے جنگیں، اور اس وقت حسنین کریمین تو مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے. آخر انہیں 1000 درہم اور مجھے 500 درہم. تو ذرا عشق دیکھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرماتے ہیں مجھے بتا کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد عربی ہے؟ نانے کا نام بھی خدیجہ کبریٰ ہے؟ کیا تیری ماں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا تیرے چچا بھی